خودی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد. آج کی اس نشست میں ہم کچھ گزارشات، کچھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی دعوت سے متعلق اور دیوبند سے ریلیٹڈ کچھ بات کریں گے تاکہ کچھ فائدہ ہو سکے انجینئر صاحب کی دعوت سے متعلق جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور انجینئر صاحب بھی جو فیڈ بیک لینا چاہتے ہیں اس سلسلے میں بھی. ابھی چند روز قبل کیا ہوا کہ انجینئر صاحب کے لیے ایک ٹریبیوٹ کے طور پہ ویڈیو وائرل کی جاتی ہے. پہلے تو وہ ویڈیو ایک عالم دیوبند کا فارغ التحصیل اس نے بنائی، یعنی وہ بندہ جس کا کوئی نام نہیں جانتا تھا، اس نے ٹریبیوٹ پیش کیا. انجینئر صاحب کی ٹیم نے کیا کیا کہ اس ویڈیو کو ہر طرف وائرل کر دیا، سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے درجنوں گروپس کے اوپر، ہدایہ پورٹل جو ان کا آفیشیل چینل بھی ہے ان کی ٹیم کا، اس کے اوپر بھی. اس کا رزلٹ یہ آیا سامنے کہ جیسے ہی وہ ویڈیو وائرل کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے 1 یا 3 دن کے بعد اس کا جبری رجوع سامنے آ جاتا ہے. وہ رجوع پہلے آپ سن لیجئے، پھر ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، 3 دن پہلے احقر نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تائید کی تھی. یہ عمل مجھ سے نادانی میں ہو گیا. میں انجینئر صاحب سے برات ظاہر کرتا ہوں اور اکابر علماء دیوبند کا حد درجہ احترام کرتا ہوں، اور والد صاحب اور اساتذہ کرام کی موجودگی میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کی کسی سرگرمی سے مکمل گریزاں رہوں گا اور علماء اہل سنت والجماعت کا ہم مسلک اور ہم مشرب رہوں گا. جی، تو آپ نے اس کا رجوع سن لیا. اس کو ایک پیپر دیا گیا، اس کے والد صاحب پاس ہیں اور اس کے کچھ استاد بھی پاس ہیں، اور اس سے جبری طور پر رجوع پڑھوایا گیا. اب اس کو پڑھنے کی وجہ کیا بنی وہ بھی ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ دیوبندی کیوں انجینئر محمد علی مرزا کے اتنا زیادہ خلاف ہو رہے ہیں. دراصل ہوا کچھ یوں کہ انجینئر صاحب کے آپ کوئی بھی لیکچر سن لیں، اس کے اندر اکثر جگہوں کے اوپر وہ دیوبندیوں کے بارے میں اکثر یہ بات کہتے رہیں گے، انہوں نے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہے، ان کے ساتھ یہ ہے. ابھی جو کچھ دیر پہلے یا کچھ دنوں پہلے ویڈیو ایک وائرل ہوئی انجینئر صاحب کی، اس کا ذرا کلپ سنیے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دیوبندی اور انجینئر کی ہائپ کیوں اتنی اوپر جا رہی ہے. وہ ذرا کلپ سنیے، پھر اب بات کرتے ہیں. وہی میاں ہاں، یہ وہی کتاب ہے ارواح ثلاثہ. حکیم الامت اشرف علی تھانوی کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے بارے میں. اور ان کا کس کے ساتھ لکھ رہے ہیں افیئر؟ رشید احمد گنگوئی کے ساتھ. جی، تو آپ نے کلپ تھوڑا سا ملاحظہ کیا. ارواح ثلاثہ کا ایک انہوں نے صفحہ لگایا انجینئر صاحب نے، اور اس کے اندر ایک نہایت ہی بد اخلاقی والی بات جو ہے وہ انہوں نے بولی کہ یہ ان کا آپس کا کوئی ایسا ریلیشن ہے، اسکینڈل ہے، یا ان 2 علماء کے بارے میں بہت ہی نازیبا الفاظ استعمال کیے. اگر ہم پوری یہاں پہ ویڈیو لگاتے تو ہمیں چونکہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس طرح بڑے بڑے کلپس لگائیں، آپ کو پتہ ہے کاپی رائٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اب آپ وہ پورا لیکچر خود سن لیجئے گا کہ انجینئر صاحب نے کیسی نیگیٹو زبان استعمال کی کہ کوئی کسی عالم کو یا کسی مبلغ کو جو قرآن و سنت کا داعی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اس کو یہ پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا دعوت کا طریقہ کیا تھا اور قرآن نے دعوت کے لیے کیا اصول بیان کیے ہیں. کیا یہ احسن کی طریقہ تھا دیوبندیوں کو اپنی طرف بلانے کا؟ بالکل نہیں تھا. اب آپ انجینئر صاحب تو یہ ایک عبارت پیش کر کے ان کو آپس میں ایک سیکس کینڈل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن کیا انجینئر صاحب نے صحیح مسلم نہیں پڑھی ہوئی؟ کیا حدیث جابر نہیں پڑھی ہوئی؟
کہ جس کے اندر امام باقر علیہ السلام آتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے حج کے بارے میں نبی علیہ السلام کا پوچھتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں صحابی امام باقر کے ساتھ کہ ان کی شرٹ کے یا ان کی قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور ان کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں. اب کیا کوئی شخص ان دو عظیم ہستیوں کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسی لب کشائی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. دراصل یہ علماء کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو سینہ ہے نا، اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ سینے میں آپ کے قرآن سنت جو بھی آپ چیز کر رہے ہیں وہ آپ کے اس میں سٹور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی عالم دوسرے عالم کے سینے پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور آپ اس کو اس طرح کی نیگیٹو اس کی پکچرائزیشن کر کے دکھا رہے ہیں تو یہ نہایت ہی غلط بات ہے. جب انجینئر صاحب دیوبند کے علماء کے بارے میں اس طریقے سے نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو پھر ان کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ اپنا جو بھی عالم ان کی طرف جاتا ہے وہ جبراً رجوع سے ریکارڈ کروا دیتے ہیں. جیسا کہ مادہ اسلام کا آپ نے دیکھا کہ اس کے بھی کیسے یو ٹرن آپ کے سامنے آئے، کبھی وہ انجینئر کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی دیوبند علماء کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی مفتی صاحب کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی پھر دیوبندیوں کی طرف ہو جاتا ہے. اب ریسنٹ آپ جان کے حیران ہوں گے، ابھی دوبارہ انجینئر کی طرف وہ بندہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مفتی صاحب نے اس کو لفٹ نہیں کرائی جب وہ جیلم آئے، تو اب وہ دوبارہ انجینئر صاحب کی سائڈ پہ ہو گیا اور ویڈیوز بھی اس حوالے سے ریکارڈ کروا رہا ہے. تو بہرحال انجینئر صاحب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را کسی بھی فرقے کو دعوت دیں، دعوت حق دیں، دعوت دین دیں، ایمان دیں، اسلام دیں، لیکن آپ وہ اخلاق، وہ کردار، وہ افکار، وہ الفاظ استعمال کریں جو قرآن و سنت نے آپ کو سکھائے ہیں، تاکہ دوسرے فرقے تک دعوت بھی پہنچ جائے. ان کے کسی بزرگ بابے کے بارے میں آپ وہ پکچرائزیشن بھی نہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ آپ ان کو کافروں کے ساتھ جوڑ کے سیکس کے اسکینڈلز کے اندر انوالو کرتے ہوئے دکھا رہے ہوں. یعنی بزرگ ہیں، بابے ہیں، آپ ان کو جناب اس طریقے سے اگر دکھائیں گے تو ان کے علماء، ان کی عوام کبھی بھی آپ کی طرف نہیں آئیں گے. جو آئیں گے بھی وہ واپس پلٹ جائیں گے. کیا آپ کی دعوت اتنی کمزور ہے کہ کوئی بھی آپ کی طرف آنے والے کو پیپر دے اور وہ رجوع کے اوپر اس کو قائل کر لے؟ اسی طریقے سے وہ لوگ قائل کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو، اس کے الفاظ سن لو، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. اب تم خود اس بندے کا حساب لگا لو کہ مسلمانوں کے بارے میں یا ان کے علماء کے بارے میں یہ باتیں ایسی کرتا ہے، تو آپ اس کی دعوت کو دعوت حق کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ تو پھر لوگوں کو مجبوراً رجوع ریکارڈ کروانے پڑ جاتے ہیں. تو خدا را اپنے فینز کا خیال کیجئے اور اپنی طرف آپ کی دعوت سے جو متاثر ہو کے آ رہے ہیں ان کو اتنا متاثر نہ کریں کہ ان کو پھر رجوع کی طرف جانا پڑے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.